الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. پوری محبت اور توجہ کے ساتھ with love and affection please pray after me. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. اگر سب مل کے پڑھیں تو اور کیف آئے گا. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. اور جھوم کے پڑھیں تو انشاءاللہ اور بھی با اثر ہو. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سب سے پہلے I would like to congratulate all the students، جتنے بھی طلبہ ہیں جنہوں نے اپنا حفظ مکمل کیا، غالباً آپ سبھی، and all those people who completed their graduation as an alim, as a fazil, as a mufti، ان سب کو خاص طور پہ دلی مبارکباد. ان کے اساتذہ کو، their teachers، their parents، and particularly حضرت امیر سنی دعوت اسلامی کہ جن کی کاوشوں سے اور کوششوں سے یہ سب ممکن ہوا ہے الحمدللہ. And particularly I want to congratulate one alim deen who has graduated today and his father, Janab Maulana Khalid ibn Maulana Aqil Sahab from Malawi. Subhanallah kehte hain, mashallah. And the reason why I want to congratulate him particularly، خاص طور پہ انہیں اس لیے میں مبارکباد دے رہا ہوں جناب عقیل بھائی کو، کہ آج سے تقریباً 25 سال پہلے یہ ہمیں قافلے میں لے گئے تھے. جیسے کہ a lot of you go into قافلاز. سائن کی شاید کوئی مسجد تھی اور وہ میرا پہلا قافلہ تھا، فرسٹ ٹائم ایور. اور اس وقت انہوں نے مجھے نماز سے پہلے کہا کہ آفٹر دا نماز یو ہیو ٹو ڈو اے درس فار 5 minutes، کہ آپ کو درس دینا ہے نماز کے بعد 5 منٹ کے لیے. تو میرے تو ہوش ہی اڑ گئے، کبھی کچھ کہا نہیں تھا، ابھی تو سیکھنے کے مراحل تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے کہا نہیں، یو ہیو ٹو اسٹینڈ اپ اینڈ یو ہیو ٹو سے اے فیو ورڈز. اور انہوں نے حوصلہ افزائی کی. I stood up after salah اور ایک ہی سانس میں 5 منٹ بول دیا جو بولنا تھا. لیکن that was the beginning الحمدللہ. اور اس کے بعد سے جو کچھ بھی ہوا میں سمجھتا ہوں یہ سب ہمارے مولانا عقیل صاحب کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اسی طرح پوری سنی دعوت اسلامی کے لیے. And this is exactly what سنی دعوت اسلامی is all about، to inspire people، to motivate people. کہ جو عام انسان ہوتے ہیں جیسے کہ میں اب بھی ہوں، لیکن کچھ نہیں تھے، لیکن they had confidence in us، they put their trust in us، they motivated us، کہ ہماری حوصلہ افزائی کر کے ہمیں وہاں پہ کھڑا کر دیا کہ آپ بھی دین کا کام کر سکتے ہو اور آپ کو کرنا ہے. اور الحمدللہ اسی طرح ہم اس راہ پہ رواں دواں ہو گئے. And this has been going on for so many years. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے ماشاءاللہ. تو خاص طور پہ مبارکباد ان کو اور تمام حضرات کو. اسی طرح مبارک آپ سب کو بھی کہ یو آر ہیئر ان دی اینیول اجتماع آف سنی دعوت اسلامی. آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے
all those people who are listening around the world, जहां से मैं हूं, यूके से, अफ्रीका हो, कनाडा हो, अमेरिका हो, मिडिल ईस्ट हो, लोग ग्लू करके बैठे होंगे. They are glued to their screens right now. There might be day somewhere, there might be night somewhere, but they don't want to miss any minute of the annual Ijtima from Wadi-e-Noor, because it is so motivational, it is so inspirational, mashallah, کہ اتنے سارے علماء کرام کو سننا, مبلغین کو سننا اور اس عظیم ماحول کا حصہ ہونا, alhamdulillah, they are looking at you with envy. And so I say that I represent all the brothers and sisters, mashallah, in the UK, کہ ان سب کی طرف سے میں ریپرزینٹ کر رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو یہ موقع دے کہ وہ بھی یہاں پر آئیں ایک بار ہی صحیح انشاءاللہ. کچھ ہمارے یوکے کے اور بھی حضرات بیٹھے ہیں یہاں پر الحمدللہ, اور بھی بہت سارے ملکوں سے آئے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ gives chance to every individual to attend the annual اجتماع at least once انشاءاللہ, کہ یقیناً قابل دید ہے, اور جو کیفیت یہاں پہ ہوتی ہے اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن یہ اجتماع ہو رہا ہے after a long time, isn't it? کتنے سال ہو گئے؟ We missed 3 اجتماعs, 3 اجتماع مس کیے اور 4 سال ہو گئے. اس کے بعد ہم وادی نور میں جمع ہیں. And what happened in those 3 years, we all know, کہ کیا ہوا ان 3-4 سالوں میں. ایک قیامت صغرا قائم ہو گئی تھی جس کو لوگ بھول چکے ہیں. There was a huge pandemic which was once in a generation, once in a lifetime, or once in a century pandemic, which took away so many ulama, so many people from our families and friends, کہ ہم نے کتنوں کو کھو دیا اس کووڈ کی وبا میں. ہزاروں لوگ, لاکھوں لوگ, each and every individual over here knows somebody who has passed away. کہ آپ کی فیملی میں سے کوئی گزرا ہوگا, آپ کے دوستوں میں سے, آپ کے پڑوسیوں میں سے. کتنے سارے علماء, اور خاص طور پہ ہم یاد کرتے ہیں all those people who work for سنی دعوت اسلامی ماشاءاللہ around the world. ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے لیے خاص دعا کریں. We pray especially for them because they served the deen through the platform of سنی دعوت اسلامی. They assisted us ماشاءاللہ. ہمارے انگلینڈ میں کتنے لوگ ہیں جو شہید ہوئے اس وبا میں, اور ایک پوری فہرست تھی جس میں ہم نے پروگرام کیا تھا کئی 100 کی تعداد میں. Those people who were assisting us, those people who were helping us, those people who were attending our اجتماعات, جو کسی طرح بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے. نام لے تو بہت ہو جائے گا, لیکن میں 2-3 نام ایک ٹاؤن سے لے لوں. ہمارے پریسٹن سے حافظ اسماعیل مینی صاحب تھے, اسی طرح ہمارے لیسٹر سے جناب رستم وقا صاحب تھے, ہمارے بلیک برن سے حافظ نثار, اور اس طرح کے بہت سارے, اور ہم سب کو یاد کرتے ہیں. We remember each and every one of them. لیکن ایک شخصیت ایسی ہے جو بہت زیادہ یاد کی جاتی ہے. We just cannot seem to forget him. ان کے بھائی نے پرسوں یہاں پر نعت پڑھی. جب نعت پڑھی گئی, when his brother was praying نعت, people were in bits. لوگ بچوں کی طرح بلک بلک کے رو رہے تھے. بڑے بھی تھے, چھوٹے بھی تھے, elders, youngsters, even those people who were listening far away, they were in tears. اس لیے کہ یہ ایسی شخصیت ہے کہ جو بھولی نہیں جا رہی ہے, بار بار یاد آتی ہے, اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کو, دلوں کو اس طرح سے چھوا تھا. اور میں کن کی بات کر رہا ہوں آپ سمجھ چکے ہوں گے, بتائیے. جی, کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے آپ سب کے ہر دل عزیز جناب قاری ریاض الدین صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اللہ اکبر. He was not only a great قاری, وہ ایک عظیم قاری تھے, کوئی ہے اس میں. وہ ایک عظیم نعت خواں تھے, a great نعت خواں, no doubt about it. A very good حافظ, no doubt about it. لیکن لوگ اس لیے انہیں یاد صرف نہیں کر رہے ہیں. جب مانچسٹر میں ان کا وصال ہوا, یا وصال کے بعد وہ لائے گئے,
तो उसके बाद कुछ दिन थे बिफोर ही वॉज एक्चुअली बेरिड कि हादसा हुआ, उसके 5-6 रोज बाद जो है उन्हें दफनाया गया। उस दौरान वी सॉ एंड आई ऑब्जर्व माई सेल्फ कि छोटे बड़े, बूढ़े हो या नौजवान, मर्द हो या औरत, वो रोते जा रहे हैं, रोते जा रहे हैं। They were crying। और ऐसा होता नहीं है, इनिशियल एक शॉक होता है एंड देन यू गेट ओवर इट, लेकिन कारी साहब के लिए लोग रोए चले जा रहे हैं। और जब हमने पता लगाना चाहा कि ये क्यों, तो लोग उनकी नात को जरूर याद करते थे। They would remember his नात and his किरात, लेकिन जो सबसे ज्यादा बात याद की वो ये कि वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। ये बस इतना ही आप कहेंगे? सुभान अल्लाह। मुझे पता है नारा लगाने को आपको मना किया गया है, लेकिन सुभान अल्लाह कहने से मना नहीं किया गया। They said he was an extremely well-mannered individual। उनके अखलाक ऐसे थे कि उन्होंने लोगों के दिलों को छू लिया था। वो इस तरीके से लोगों से पेश आते थे कि लोग दूर दराज से आए जिनका कोई ताल्लुक नहीं, दे हैड नो कनेक्शन, फिर भी वो आ गए, जनाजे में आए, जनाजे से पहले आए, देखिए आफ्टर द जनाजा। जब पूछा गया कि आप कैसे आए, तो कहा कि वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते थे, ही न्यू मी वेरी वेल। और फिर जब पूछा गया ज्यादा, तो कहा कि हमारी सिर्फ एक मुलाकात हुई थी। In one meeting, a person would think that कारी साहब loved him the most, कि कारी साहब हमसे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते थे और हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। इस पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत याद नहीं आती कि every person, every सहाबी would say रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम loves me the most। हर सहाबी ये कहते कि हुजूर को सबसे ज्यादा मोहब्बत है तो मुझसे है। एक सहाबी ने पूछ भी लिया तो उनका नंबर ही नहीं आया। फिर वो कहने लगे कि मैंने क्यों ये पूछा। अल्लाहु अकबर। एवरी सहाबी, एवरी पर्सन वुड थिंक कारी साहब लव्स मी द मोस्ट। तो मैं आप सबसे कहता हूं, हमारे पास कोई फन हो या न हो, आप नात पढ़ते हैं नहीं पढ़ते, बयान करते हैं नहीं करते, दर्स देते हैं, व्हाटएवर यू डू, लेकिन आप हुस्न अखलाक तो अपना सकते हैं। यू कैन बी अ गुड इंडिविजुअल, यू कैन हैव अ गुड कैरेक्टर। इसलिए कि लोग फन को याद नहीं रखते, लोग इंसान को याद रखते हैं, उसकी इंसानियत को याद रखते हैं। आज आफ्टर अ ईयर, और उनकी बरसी अभी 2 हफ्तों बाद है, ये बड़ा सुनहरा मौका है माशाल्लाह, उनके लिए खास फातिहा और दुआ भी। लेकिन इवन आफ्टर अ ईयर माशाल्लाह पीपल रिमेंबर हिम बिकॉज ही वाज अ ग्रेट इंडिविजुअल। हुस्न अखलाक अपनाए, और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का मकसद खुद आका ने यही बयान फरमाया, I have come to take your akhlaq to kamal, mashallah, to kamal, and this is what we need to learn from Sunni Dawat Islam is ijtima. I only have 2 messages today. पहली बात तो ये, और एक बात ये भी कहूं कि वो कारी रियाजुद्दीन माशाल्लाह हमारे मौलाना साहब बैठे हैं राजस्थान से, हजरत एक गांव के एक छोटे से बच्चे, वो भी राजस्थान के एक गांव के बच्चे, सुभान अल्लाह, आलमी जो है पर्दे पे इस तरह छा जाना, हाउ डज दैट हैपन? ये कैसे हो सकता है कि राजस्थान के गांव के एक बच्चे को उनके वालिद ले आए हजरत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी के पास और कहा कि हमने आपके सुपुर्द किया, नाउ यू डू व्हाट यू वांट विद हिम। तो माशाल्लाह एक तरफ सुन्नी दावत इस्लामी का माहौल उन्हें मिला, अल्हम्दुलिल्लाह, द एनवायरनमेंट ऑफ सुन्नी दावत इस्लामी, और दूसरी तरफ हजरत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की खास तरबियत, खास तवज्जो, स्पेशल अटेंशन एंड फोकस ऑफ हजरत अमीर सुन्नी दावत इस्लामी ऑन हिम, कि उस अगर वो पत्थर थे तो उन्हें हीरा बना ही दिया माशाल्लाह। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट सुन्नी दावत इस्लामी डज माशाल्लाह, कि कहां से उठाते हैं और कहां पे पहुंचते हैं। ये एक मीडियम, ये यकीनन अल्लाह की तरफ से है, लेकिन एक जरिया है। अब सुने, जैसा कि आई सेड के 4 साल बाद वी आर मीटिंग हियर, 3 इज्तिमा हमने मिस किए, हजारों लोग शहीद हो गए, लेकिन हमने व्हाट मैसेज डिड वी टेक फ्रॉम कोविड? We feel we have completely forgotten what COVID was
and what happened during the time of COVID, کہ کووڈ میں کیا ہوا یہ ہم کچھ جاننا نہیں چاہتے. آج کل کوئی نام بھی نہیں لیتا ہے. میں جب سے یہاں آیا کووڈ سنا ہی نہیں ہے. جیسے موت کو کوئی یاد نہیں کرنا چاہتا نا. You don't want to remember COVID, your death. You don't want to remember COVID. لیکن یاد رکھیں کہ those people are successful who reflect on their past. اگر یہ پھر سے نہ ہو اور ہم دوسری بار زیادہ بہتر کر سکیں, اس کے لیے we have to reflect. ہمیں اس پر تفکر کرنا ہے کہ وہ کیا ہوا, کیسے ہوا, کیوں ہوا, اور ہم آگے کیا کر سکتے ہیں. وبا آنی ہے وہ تو آنی ہے, کسی کو مرنا ہے وہ تو مرنا ہے, لیکن ہم اس کے لیے تیاری کیا کر رہے ہیں. اور what has this pandemic taught us, کہ اس وبا نے ہمیں سکھایا کیا ہے. آج ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ لوگ بالکل بھول چکے ہیں, کووڈ کو بھی بھول چکے ہیں, کووڈ میں شہید ہونے والوں کو بھی. اللہ ماشاء اللہ, we have forgotten and we have forsaken. We have hardly taken any lesson. کوئی لیسن نہیں لیا. آج دیکھیں تو وہی ہمارے معاملات ہیں, وہی ہماری حالتیں ہیں. آپ کو یاد ہے مساجد بند تھی. For how many months مساجد were closed? جماعتیں نہیں ہوتی تھی, جمعہ نہیں ہوتے تھے. یہاں بھی ایسا تھا, ہمارے ملک میں بھی ایسا تھا. This was the condition. First time ever in history مساجد were closed. لوگ کہتے گورنمنٹ نے بند کر دیا, اس نے بند کیا, whatever. But if you look a level above, ہوا تو اللہ ہی کی طرف سے نا. ہمارے لیے مسجد کے دروازے بند کر دیے گئے, اور اس وقت مسجد کے باہر لوگ کھڑے ہو کے روتے تھے, یا اللہ پلیز اوپن دا ڈورز آف دا مساجد, یا اللہ مسجد کے دروازے کھول دے, کھول دے, ہم جمعہ نہیں پڑھ پا رہے, جماعت سے نہیں نماز پڑھ پا رہے. ٹھیک ہے, اللہ نے کھول دی. Now how many people go to the masjid? We were the ones who were crying, and now the doors of the masajid are open. پھر وہی جمعہ والی بات ہو گئی. 5 times we are called hayya ala salah, hayya ala falah, but we have no time. We have time to be in the market. ہماری مارکیٹ ہے, دیکھیں جگہ ہی نہیں ہے پیر رکھنے کی, اور کھانے پینے میں تو اتنے الجھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر, کہ کبھی کھانا ہی نہیں کھایا یا یہ آخری کھانا ہے. ہمیں حکم یہ ہے کہ pray your نماز. جتنے بھی ایپس ہیں سب آپ کے اس میں ہوں گے, این ڈی ٹی وی کا ہوگا, اس کا ہوگا, اس کا ہوگا. You have all the time to read all these things. ہاں اگر ٹائم نہیں ہے تو قرآن کھولنے کا ٹائم نہیں ہے, اس لیے کہ بزی بہت ہے. یہ پینڈیمک کے بعد یہ سب ہو رہا ہے. اللہ نے اتنی بڑی تنبیہ فرمائی, لیکن ہماری روش نہیں بدلی. We have not taken any lessons. اللہ اکبر. اسی طرح بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں. لوگ ایک دوسرے کو ملنے ترس گئے تھے. یہاں بھی ایسا ہوگا, سوشل ڈسٹینسنگ پتا ہے نا, نماز میں بھی دور کھڑے رہو, ڈونٹ اسٹینڈ نیکسٹ ٹو ایچ ادر, کرونا نہ لگ جائے, ہے نا. مصافحہ تو بہت دور کی بات ہے, لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے بھی نہیں تھے ٹھیک سے, یوں نکل جاتے تھے, کہیں کرونا نہ لگ جائے, ہے نا. آج مصافحہ از الاؤڈ, آج معانقہ از الاؤڈ, یو کین ایمبریس ایچ ادر, لیکن پھر بھی لوگوں کے لیے, حقیقی فرینڈز کے لیے ٹائم نہیں ہے. We have no time for our parents. We have no time for our family. ہمارا ٹائم کہاں جاتا ہے؟ ورچوئل فرینڈز کے لیے. ہمارے فیس بک میں 5000 فرینڈز جو ہیں, I'm going to chat with them.
ہمارے ٹویٹر پہ جو ہے اتنے 1000 فالوورز ہیں, ہم ان کے لیے پوسٹ کیا کریں گے تاکہ وہ لائکس کیا کرے یا کامنٹ کیا کرے. اللہ اکبر. We have no time for real people, yet we make time for virtual people. کسی مفکر نے بہت اچھا کہا ہے کہ یہ ایسا دور ہے کہ جو کنیکشنز ہیں نا, کنیکشنز, ہم نے اسے تعلقات سمجھ لیا. These are only connections, not relationships. What Islam teaches us to value is relationships. تعلقات جو اللہ نے قائم کیے ہیں. ماں باپ کو ٹائم دو, بیوی بچوں کو ٹائم دو, اپنے اہل و عیال کو, اپنے پڑوسیوں کو, our families, our friends, they need our time, not these virtual people who don't even exist. جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو کیا یہ ہوں گے یا تمہارے قرابت دار ہوں گے. تو اسے ہم نے سمجھ لیا. اسی طرح انفارمیشن we think is knowledge. اتنی ساری انفارمیشن لیتے ہیں, clogging our brains. یہ بھی پڑھ رہے ہیں, یہ پوسٹ بھی پڑھ رہے ہیں, اس نے کیا پوسٹ کیا, اس نے کیا لکھا. We are just keeping reading. اس کا اثر ہوتا ہے ہمارے دماغ پر. It affects our heart. It affects our spirituality. And then we think we have knowledge. This is not knowledge. This is information. Quran is the book not of information, of knowledge. MashaAllah. کہ قرآن میں علم ہے, صرف انفارمیشن نہیں ہے. لیکن today we want information. We just want to keep taking information. We don't want knowledge. اور سمجھتے ہیں گوگل پہ ٹائپ کر لیا تو سمجھتے ہیں کہ ہم کو سارے مسائل پتا ہو گئے. We don't need to sit with ulama. We don't need to actually study. کہ باقاعدہ پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, کوئی بھی مسئلہ گوگل سے ملتا ہے, کچھ نہیں ملے گا وہاں سے. Unless you ask a teacher. You have to have a teacher. اور آخری بات اس حوالے سے کہ ہیپینس کو لوگوں نے سمجھا ہے کہ if we buy this, if we have this gadget, if we have this mobile phone, if we wear branded clothes, all this will bring us happiness. یہ ایک وقتی ایک سرور ہو سکتا ہے. This is not true happiness. True happiness کہ دل کا جو سکون ہے وہ اللہ نے اپنے ذکر میں رکھا ہے. اور ہم اللہ کے ذکر کے علاوہ we are looking for happiness, we will never get. One more point. کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے, کووڈ کے وقت people were panicking. اتنا ڈر تھا, خوف تھا کہ اب کیا ہوگا. کتنے لوگوں کے لیے تو قیامت قائم ہو گئی. امام مہدی کا تو وہ بالکل انتظار کرنے لگے, جیسے تشریف لا چکے ہیں کتنے لوگوں نے. اور یوٹیوب پورا بھرا پڑا ہے, یہ سائن ہے, یہی کہا گیا تھا, حدیث میں یہی کہا گیا تھا, یہی اس کا مفہوم تھا, امام مہدی آنے والے ہیں, دس از دی اینڈ آف ٹائم. وہ سب ختم ہو گیا. یہ یوٹیوبرز بھی اللہ کا خوف کریں کہ کیا کیا پوسٹ کرتے ہیں تھوڑے سے ویوز کے لیے, جسٹ فار سم ایکسپوجر. یو کین پٹ اینی لائز آن اٹ. کتنے ہمارے مسلمان بھی ہیں. ہمارے قاری صاحب کا انتقال ہوا, یہ بڑی کام کی بات مجھے یاد آئی. قاری صاحب کا انتقال ہوا تو اتنی بے شرمی, کہتے ہیں باڈی کا ذرا پکچر بھیجیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو کیا غرض ہے, ہم نے خود باڈی نہیں دیکھی. اور یہ بھی کہہ دوں کہ بہت ساروں نے یہ ہوا اڑایا تھا کہ باڈی ایسی ہو گئی ہے کہ دیکھنے کے لائق نہیں, اور ڈاکٹروں نے بتایا نہیں. خدا کی قسم باڈی پہ صرف 2-3 خراش کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. ایسا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں. اور ان کے ساتھ یہ بھی ضروری ہے میں کہوں کہ ان کے ساتھ ہمارے بھائی عادل, وہ بھی شہید ہوئے اسی حادثے میں. قاری صاحب انہی کے گھر پہ رہتے تھے اور ان کے ماں باپ نے انہیں بیٹوں کی طرح پالا تھا. تو ان کے ماں باپ کے گویا 2 بیٹے چلے گئے ایک ساتھ میں. تو جناب فضل پائی پر بھی اللہ تعالیٰ رحم کرے, ان کی والدہ پر. لیکن کوئی ایسی بات, لیکن یہ یوٹیوبرز کہیں سے انہوں نے خون وون والا کوئی باڈی کہیں سے لے آئے, کپڑا لے آئے, کہا یہ قاری صاحب کا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں بیکاز our Muslim YouTubers are doing this. آپ کو جھوٹ بولنا حرام ہے اور آپ جھوٹ یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں تاکہ ہزاروں لوگ دیکھیں. آپ کا کیا ہوگا, آپ کا کیسا حشر ہوگا. اللہ اکبر. سو انڈرسٹینڈ, اگر کوئی اچھی بات ہے تو پھیلائیں, کوئی ایسی بات ہے تو نہیں. آخری بات کہ وی پینکڈ, کووڈ میں وی پینکڈ. کبھی کبھی کوئی پولیٹیکل سچویشن ہوتی ہے تو لوگ ڈر, اب کیا ہوگا, ختم ہو گیا اسلام مسلمان. یا کبھی فائنینشیل کرائسس, ہمارے یہاں ابھی بہت بڑی فائنینشیل کرائسس ہے ویسٹ میں, بہت بڑی فائنینشیل کرائسس.
لوگ پھر ڈر جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا, what is going to happen. لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں اصل میں کہ everything is happening with the consent of Allah, کہ ہر چیز ہو رہی ہے اللہ کی قدرت سے. اللہ چاہ رہا ہے تو ہی ہو رہی ہے. تو اگر یہ ہو رہا ہے تو دو چیزیں ہو سکتی ہیں, یا تو ہماری آزمائش ہو رہی ہے, we are being tested. If we are being tested, then we have to become steadfast. ہمیں ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, if we are being tested, تو ہمیں فرم ہو جانا چاہیے ایمان پہ کہ ہم سچے مسلمان ہو جائیں, پھر اللہ پہ توکل رکھیں. پھر کوئی پولیٹیکل سچویشن ہو, کوئی اکنامک کلائمیٹ یا کوئی پینڈیمک ہو, انشاءاللہ مسلمان اندر سے ڈرے گا نہیں, because we have firm conviction Allah is in full control انشاءاللہ, and we are Allah's servants. تو یہ ایک کہ یا تو ہماری ٹیسٹ ہے یا یہ ہے کہ ہماری کرتوت کی سزا ہے. Whatever happens is because what we have done. In that case, what we need to do is we need to do istighfar. اپنے آپ کو چینج کریں, توبہ کریں, اللہ کے بندے ہو جائیں, اس لیے کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. You will be victorious inshallah. We will be victorious and we will be successful when we become true believers inshallah. تو اس اجتماع سے یہ لے کر جائیں کہ ایک چیز ریفلیکشن, کہ کووڈ نے جو کچھ ہمیں سکھایا ذرا سوچیں اور غور کریں تاکہ ہماری زندگی سنورے, we can transform ourselves. And secondly, we have full trust and faith in Allah. Whatever happens, it is Allah's decree and it will be in our favor if we become true Muslims. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں آنا قبول فرمائیں, اور اللہ والوں کے صدقے میں ہم سب کے دلوں میں ایسا ایک انقلاب پیدا کرے کہ انشاءاللہ ہم سچے مسلمان ہو جائیں اور اسی کی رضا کے لیے جئیں اور مریں. اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.